السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم ٹاپک کر رہے ہیں اوور آل 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اس ٹاپک میں جو امپورٹنٹ ایریا ہے جس پہ ہم نے بات کی ہے کہ ہم نے اپنی 7 ہیبٹس پہ کام کرنا ہے. ان میں سے جو پہلی 3 ہیبٹس ہیں وہ ہمیں ان آور اون سیلف انڈیپینڈنٹ بناتی ہیں. یعنی جب تک آپ ان 3 ہیبٹس کے اوپر لگاتار کام نہیں کرتے آپ لوگوں سے ریلیشن شپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے ہیلدی ریلیشن شپس نہیں بن سکتے. اکثر اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کے اوپر زیادہ نظریں ڈالتے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کس طرح سے بات کرتا ہے یا ڈیل کرتا ہے یا میں مس یوز کرتا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن ہم اس میں اپنا رول جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو پہلی 3 ہیبٹس ہم نے 2 ہیبٹس پہ بات کر لی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ پیراڈائم کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی یعنی آپ نے جب بھی کسی چیز کو اپنے اندر لانا ہوتا ہے، کسی کوالٹی کو اپنے اندر لانا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ایکسیل کریں، آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی آئے، سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے تھاٹ پروسیس پہ ہوتا ہے. بیکاز دا مومنٹ آپ نے اپنے تھاٹ پروسیس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایسی کوالٹیز آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ اپنے بیہیویئرس پہ کام کریں گے. یہ ہوتا ہے پیراڈائمز. یعنی یو ورک آن یور فیلنگس اور وہاں سے آپ کے تھاٹ پروسیس میں وہ بات آتی ہے، پھر آپ کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ اپنے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ان کو کوئی ایسی بات بتائی جاتی ہے جو ابھی تک وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، فار واٹ ایور ریزن، ان کو ایک نئی تھاٹ ملتی ہے، ان کو مشکل لگتی ہے، ان کے سرکمسٹانسز ان کو الاؤ نہیں کرتے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی، اچھا میں اس کی کوشش کروں، اچھا اگر یہ چیز اتنے لوگ دنیا میں کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. نہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح سے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اٹ از ہوپ لیس، میں تو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں اپنے آپ کو اس تھاٹ سے نکالنا ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. یو جسٹ ہیو ٹو فیل گڈ اباؤٹ سم تھنگ جو کہ اچھی ہے. مثلاً میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ری ایکٹیو اپروچ نہیں رکھنی، یہ پہلی ہیبٹ تھی ہماری، پرو ایکٹیو ہونا ہے. تو آپ یہ کہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کوئی اگلا انسان ہمارے ساتھ زیادتی کرے اور ہم اسے کچھ بھی نہ کہیں. نہیں، آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے ہاں دس از پاسبل، بلکہ یہ کرنا چاہیے. اگر میں ری ایکٹیو نہیں ہوں گی، میں پرو ایکٹیو ہوں گی تو مجھے اچھی فیلنگ آئے گی اپنے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں. اسی طرح سے دوسری ہیبٹ ہے ہماری جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی بگن ود اینڈ ان مائنڈ، کہ آپ کے پاس کوئی ایک پرپز، ایک کوئی پرنسپل، ایک کوئی ڈائریکشن ہونی چاہیے جب بھی آپ زندگی میں اپنے معاملات کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں. تو ڈائریکشن لیس لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کی کوئی ویژن نہیں ہوتی، ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، اور جو میرے دنیاوی معاملات ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں، تو میں ان سب کو سمیٹ کر ایک پوائنٹ پر کیسے لے کر آؤں. اور اس میں بھی اکثر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لاسٹ ہوتے ہیں، ان سے وہ بہت سے جو کام ہوتے ہیں وہ مینج نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے آج بات کرنی ہے ہیبٹ 3 کی. ہم نے اپنی فیلنگز میں، اپنی تھاٹس میں اور اپنے بیہیویئر میں تھرڈ ہیبٹ کو پریکٹس کرنا ہے. یعنی اگر آپ اپنی فیلنگز اور تھاٹس میں اس کو لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بیہیویئر میں آٹومیٹیکلی وہ باتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ تھرڈ ہیبٹ جو ہے اس کا ٹائٹل ہے پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ. یعنی ہماری زندگی میں ہماری ترجیحات، ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہمیں کلیئرٹی چاہیے ہے. جتنی کلیئرٹی ہمیں ہوگی اتنی اچھی طرح سے ہم اپنے معاملات کو لے کر چل سکیں گے. اب ہمارا حال اگر ہم وقت کے بارے میں بات کریں، پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ پہ بات کریں، تو ہم ہر وقت بوکھلائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ بہت پسندیدہ ہے. کچھ اور ٹاپکس بھی ہمیں نظر آتے ہیں نا، لوگ پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا، بلکہ کہتے ہیں کہ جی اس ٹاپک کے اوپر آپ ایک ٹاک دے دیں. تو ٹائم مینجمنٹ از ون آف دوز ٹاپکس جو ہمیں نا بہت لذت دیتا ہے. یعنی بچوں کی ڈسپلن کی بات ہو، ٹائم مینجمنٹ کی بات ہو، اینگر مینجمنٹ کی بات ہو، اسٹریس مینجمنٹ کی بات ہو، تربیت اولاد کی بات ہو، یہ سارے کام ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں ان پہ بات کرنا. لیکن ان کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا کئی دفعہ ہمارے لیے بہت بڑا
ایک چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے یہ اس طرح ہے جیسے اب آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، عجیب ایک ہنگامہ ہے صبح سے شام تک، ہمیں نہیں سمجھ آتی. اکثر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں مجھے نہیں پتا چلتا کہ میرا دن کیسے گزر رہا ہے، میں جو بھی کام کر رہی ہوں وہ کس طرح سے لے کر چل رہی ہوں، مطلب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے تو ہوش نہیں آتا. اور واقعی کچھ لوگوں کے جو ٹائم کے حالات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. سو ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک کانسیپٹ سمجھنا ہے. بڑی مشہور ایک سٹوری ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، کہ ہم نے اپنے پورے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اپنے معاملات کو سمیٹنا ہے. اس میں واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ہی سمجھا رہے تھے، اور اس میں انہوں نے ایسے کیا کہ اینڈ آف دا ڈے ایک جار لیا اور اس کے اندر بڑے بڑے پتھر ڈالے اور ان سے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سپیس ہے جس میں کچھ آ سکے؟ تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ نہیں، اس میں تو بالکل بھی کوئی سپیس نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز آ سکے. پروفیسر صاحب اتنا ہی بڑا ایک اور جار لے کر آئے اور اس جار میں انہوں نے بجری ڈالی ہوئی تھی. انہوں نے وہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے اس پورے کو اس کے اندر انڈیلا اور وہ بڑے بڑے پتھروں کے اندر سے راستہ بناتا ہوا اپنی جگہ پہ سمٹ کر آ گیا. اور obviously ہم دیکھتے ہیں کہ 2 جارز کا جو سامان تھا، جو کچھ اس کے اندر تھا، وہ ایک جار میں فٹ ہو گیا. اب پروفیسر صاحب نے پوچھا کہ کیا اب اس میں سپیس ہے کہ کچھ اور آ سکے؟ تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ اب تو بالکل بھی کوئی سپیس نہیں ہے. پہلے تو پھر بھی شاید تھوڑی سی گنجائش تھی، لیکن اب کوئی گنجائش نہیں ہے. پروفیسر صاحب اتنے ہی بڑے سائز کا ایک اور جار لے کر آئے جس کے اندر اب ریت تھی، سینڈ تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ اب اس کو اس میں ڈالا. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پتھر اور پھر اس کے بعد وہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے اور اس کے درمیان میں اب یہ جو ریت تھی یہ بھی آرام سے سما گئی. پروفیسر صاحب نے یہ ڈالنے کے بعد اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کیا اس میں اب کچھ اور چیز بھی آ سکتی ہے؟ اب اسٹوڈنٹس بھی ذرا ہوشیار ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور یہاں پر بھی کیچ. انہوں نے کہا کہ شاید کچھ آ سکتا ہے لیکن وی آر ناٹ شیور کہ کیا. پروفیسر صاحب اب ایک پانی کا جار لے کر آئے اور انہوں نے جب اس کو انڈیلا تو وہ بھی آرام سے اس میں سما گیا. پروفیسر صاحب نے اب یہ پوچھا کہ واٹس دا لیسن، کیا سبق آپ کو یہاں پر مل رہا ہے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی بات بتائی، کسی نے کوئی سبق دیا، کسی نے کوئی بات کی. آپ کے ذہن میں بھی بہت سی باتیں آ رہی ہوں گی، مثلاً یہ کہ ہر ایک کی اپنی جگہ ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ ہمارے وقت میں بہت سی چیزیں سما سکتی ہیں، مثلاً یہ کہ ہم اپنے ٹائم کو اسٹریچ کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل سبق جو یہاں پر انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا وہ یہ تھا، پٹ دا بگ راکس ان فرسٹ. ٹائم مینجمنٹ کا یہ پرنسپل بہت اہم پرنسپل ہے. یعنی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ لوگ ٹو ڈو کی لسٹ بناتے ہیں، بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے، اور اس لسٹ کو لے کر جب وہ مختلف مقامات پر جاتے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے ان کو لگتا ہے کہ اگر 10 ٹاسک میں نے رکھے تھے تو اس میں سے 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، یہ رہ گئے. اور اکثر اوقات کوئی اہم کام جو ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. ہم اپنے ٹین ایج بچوں کو دیکھیں، خواتین کو دیکھیں، کئی مرد حضرات جن کی ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز بڑے شیٹرڈ ہوتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے. یعنی ایک دن میں ہمارے پاس 15 کام ہوں گے، 20 ہوں گے، 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، لیکن ہمیں پرائرٹائز نہیں کرنا آتا. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سا کام جو ہے اس کو میں نے ترجیحی بنیاد پہ کرنا ہے اور کون سا ٹاسک ایسا ہے which can wait، جس کو میں اگر کچھ عرصے بعد بھی کروں، کچھ گھنٹوں بعد بھی کروں، یا ڈاؤن دا لسٹ اپنے پاس رکھوں، تو وہ چیز جو ہے وہ ویٹ کر سکتی ہے. تو آج ہم سیکھیں گے پٹ دا بگ راکس ان فرسٹ کا پرنسپل. کیسے یہ کیا جائے گا، یہ کیسے مجھے ان اے گیون ٹائم فریم سمجھ آئے گی کہ میں نے اپنی پرائرٹی سیٹنگ کیسے کرنی ہے. یہاں پر ہم ایک اور پرنسپل بھی سمجھیں کہ جو وقت ہے یہ سب سے امپورٹنٹ کموڈٹی ہے. اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے پیسوں کے ساتھ، یعنی لوگ اکثر پیسے کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، یہ منی کے مطلب ویلیو ہے اور منی کے اوپر ہم نے سب چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اصل ویلیو جو ہوتی ہے وہ وقت کی ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پیسہ جو ہوتا ہے وہ آپ کہیں ڈپازٹ کر سکتے ہیں، لیکن منی جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ ڈپازٹ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ یوز ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر کچھ بھی یعنی بورو کرنا ہے، مثلا میرے پاس 24 آورز ہیں، آپ کے پاس بھی 24 آورز ہیں، آپ نے 15 کام کرنے ہیں، میں نے 2 کام کرنے ہیں.
تو آپ میرے سے ادھار نہیں لے سکتے کہ پلیز اپنے 4 گھنٹے مجھے دے دیں. آپ کے پاس وہی 24 گھنٹے رہنے ہیں, میرے پاس بھی وہی 24 گھنٹے رہنے ہیں, میں اس کو اچھی طرح استعمال کر لوں یا میں اس کو برباد کر دوں, یہ میری اپنی چوائس ہے. تو میں نے اپنی چوائس کے مطابق ہی یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں بہت تیزی سے وہ فیوچر جو ہے وہ پریزنٹ میں آتا ہے اور پریزنٹ سے امیڈیٹلی پاسٹ بن جاتا ہے. یعنی ان اے گیون ٹائم ہمارے پاس 3 ہی سمجھ لیں سیکنڈ ہوتے ہیں. ایک ہم جو پریزنٹ ہے وہ فوراً پاسٹ بن رہا ہے, اور جو فیوچر ہے وہ فوراً پریزنٹ میں آ رہا ہے, اور وہ پھر پاسٹ بنتا جا رہا ہے. اور ہمارے ہاتھ میں سے ان تینوں میں سے صرف ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے, یعنی جو ہمارا حال ہے. اگر ہم اس میں صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پاسٹ بن جاتا ہے, ماضی بن جاتا ہے, اس پہ ہمیں سکون ہوتا ہے کسی حد تک. اور جو ہمارے مستقبل سے ہمارے پریزنٹ میں آ رہا ہوتا ہے, فیوچر سے پریزنٹ میں آ رہا ہوتا ہے, وہ بھی ہمارا الائنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرز کو اور لوگ جنہوں نے اپنے وقت کو بہترین طور پہ گزارا, انہوں نے اس چیز کی ویلیو کی ہے کہ وقت کا ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ ٹائم مینجمنٹ پرنسپل جو ہے وہ سورہ العصر سے آتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اس کو ٹائم مینجمنٹ سورہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر کے زمانے کی وقت کی قسم کھائی گئی ہے, اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ عصر کا وقت کون سا ہوتا ہے, جب دن کا میجر حصہ گزر چکا ہوتا ہے. وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے طرف سے کاموں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں, کچھ کام آپ کے ہو چکے ہوتے ہیں کمپلیٹ, کچھ کاموں کے بارے میں آپ ذرا پریشان ہوتے ہیں, آپ رش اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے, اور اس وقت کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم اس وقت میں اپنے آپ کو الرٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنے کام سارے سمیٹنے ہیں, تو وہ سمٹ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں کام کرنے کا, اور وہ سارے کاموں کو گیو اپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر ان کی فرسٹریشن ہی بڑھتی ہے, ان کے کام جو ہیں وہ صحیح طرح سے مکمل نہیں ہو پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے کیا فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, سوائے کن لوگوں کے جنہوں نے یہ 2 کام اپنے لیے کیے, ایمان اور عمل صالح, اور 2 کام انہوں نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے کیے, حق اور صبر, اس کی تلقین کی. تو یہاں سے ایک مسلمان کے ٹائم مینجمنٹ کے ہمیں بہت امپورٹنٹ پرنسپلز ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کیسے کریں گے. ہمیں اپنے اندر کچھ پرسنل ٹریٹس کو پیدا کرنا ہے, اور پھر ان پرسنل ٹریٹس کے ساتھ ہم سوشل ٹریٹس پہ جاتے ہیں. سو پرسنل ٹریٹ ہمارا کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس کی بنیاد ایمان پہ ہوگی اور عمل صالح پہ ہوگی. ایمان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ کام ہم جو کریں گے وہ ہم اپنی آخرت کے لیے کریں گے, یعنی آپ اپنے اللہ سے تعلق کی بنیاد پہ کریں گے, آپ اپنے مسلمان ہونے کا بھرپور ایک سگنل دیں گے اپنے معاملات میں. اور عمل صالح کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جو کہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے, اور ساتھ ساتھ اس کا طریقہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو. جیسے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا ہم ایک چیریٹی شو کریں گے, اس میں تھوڑا سا میوزیکل پروگرام بھی ہوگا, اور پھر وہ پیسے جو ہیں وہ ہم اللہ کی خاطر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیریٹی دینے کے لیے ایسا کوئی حرام راستہ اختیار نہیں کیا. یہ عمل صالح نہیں کاؤنٹ ہوگا. یہ چیریٹی آپ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جھوٹ بول کر آپ نے کوئی کام کیا اور آپ نے کہا کہ اب کیا کریں, اس کے بغیر تو چیزیں ہوتی نہیں, وہ عمل صالح نہیں کاؤنٹ ہوگا. یا لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, ہم اس پریشر میں کرتے ہیں اور کام سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں. لوگ میری نمازیں دیکھ کے امپریس ہو جائیں گے, لوگ میری تلاوت سن کے امپریس ہو جائیں گے, لوگ میری صلہ رحمی دیکھ کے امپریس ہو جائیں گے. تو یہ عمل صالح نہیں ہوگا, کیونکہ اب ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. اکثر اوقات آپ دیکھیں ہم کہتے بھی ہیں خوشی غمی کے موقع پر, کئی دفعہ ہم جا رہے ہوں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ کی خاطر جا رہی ہوں, اس بات کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہے قرآن و سنت کے مطابق. اکثر لوگوں کا جملہ یہ ہوتا ہے میں ذرا شکل دکھا کر آئی, اور واقعی ایسے مواقع پہ ہم جا کر ہوسٹ کو اس طرح ڈھونڈتے ہیں بے چینی اور بے تابی سے کہ بس اس کے پاس رجسٹر ہو جائے کہ میں یہاں آئی تھی. اور اگر اس کو نہیں پتا چلتا تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا وہاں جانے کا, کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ I was actually present over there. تو اگر ہم اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں, کوئی بھی گھر میں کھانا بنانا ہے, اسی طرح آپ کے آفیشیل ٹاسک ہوتے ہیں, کئی دفعہ دیکھیں آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایکنالجمنٹ آپ کو نہیں ملتی, اور
میں نے اسٹوڈنٹس کو اور ایون ورکنگ انوائرمنٹ میں بہت لوگوں کو فرسٹریٹ ہوتے دیکھا ہے کہ لو جی سارا کام میں نے کیا, فلاں شخص نے اپنا کریڈٹ لے لیا. تو اگر آپ نے یہ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ عمل صالح, تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ سوچیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو یہ میرا کام سب کے سامنے آ جاتا, میرے نام کے ساتھ آتا. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اس نام کو چھپا دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پردہ رکھنا چاہتے ہیں, اس کو چھپا ہوا عمل رکھنا چاہتے ہیں. میں اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں کہ میں بہت سے کام جو تھے وہ چھپے ہوئے کرنا چاہتی تھی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ مجھے سامنے کہیں کھڑا کر دیا. شروع میں مجھے بہت ہوتا تھا کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے بچاؤں. پھر میں نے سوچا کہ میں نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تو نہیں چاہنا, اللہ تعالیٰ نے خود ہی مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا, تو ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. جیسے میرا رب چاہے. تو عمل صالح میں آپ ان باتوں پہ خاص طور پہ فوکس کرتے ہیں ہر کام کرتے ہوئے. تو ہم صبح سے شام تک کوئی بھی کام کریں. کوئی خواتین میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جب ان سے بات ہو تو وہ کہتی ہیں میں تو نہ کچھ بھی نہیں کر رہی, میرا اتنا دل چاہتا ہے میں کسی پروجیکٹ پہ کام کروں. شادی سے پہلے میں اتنی فنکشنل ہوتی تھی, اتنی ڈائنامک ہوتی تھی, اب میں کیا کر رہی ہوں, صرف گھر میں کھانا بنا رہی ہوں. تو آپ اس کو بھی عمل صالح بنا سکتے ہیں, اس کو بھی انویسٹڈ ٹائم بنا سکتے ہیں. مثلاً آپ وہ کام کرتے ہوئے گھر کا آپ کی نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر گھر کے فرائض رکھے ہیں, جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہیں, آپ اس کو احسن طریقے سے ادا کر رہی ہیں. آپ اپنی نمازیں گھر میں رہتے اچھی طرح پڑھ رہی ہیں, آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے کام کرتے اپنے اذکار کر رہی ہیں, آپ قرآن کی تلاوت سن رہی ہیں, آپ قرآن کی فہم کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور اگر کوئی ایک خاتون گھر میں بھی رہتی ہیں تو آپ دیکھیں 100 معاملات ہیں جس میں آپ کو قرآن اور حدیث کی اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ کیا کر رہی ہیں. تو یہ پرسنل ٹریٹس جو ہوتے ہیں انسان کو بہت فائدہ دیتے ہیں. پھر جب ہم اپنے اندر ان پرسنل ٹریٹس کی کلیئرٹی لے آتے ہیں تو اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنے سوشل ٹریٹس پہ جاتے ہیں. اور سوشل ٹریٹ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ آپ نے حق اور صبر کی تلقین کرنی ہے. یعنی اب آپ نے سوسائٹی میں جا کے, آپ کے وہ گھر کے لوگ بھی ہیں, آپ جن جن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو ہر معاملہ حق کی بنیاد پہ ہوگا. جو قرآن و سنت کے پرنسپلز ہیں ان کی بنیاد پہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ معاملات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پریشر میں یا سوسائٹی کے پریشر میں یا اپنے پرسنل گین کے لیے کریں. کچھ جگہوں پہ آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں اور آپ کہیں کہ جی اب یہاں پہ ہم دین کے مطابق کریں گے. ہر معاملہ جو ہے وہ ٹروتھ پہ ہوگا. سوسائٹی میں اسی چیز کی تو کمی ہے. اور دوسرا صبر, یعنی خود بھی صبر کریں, لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کریں. مجھے جیسے ٹریفک میں جاتے ہوئے یہ بڑا مسئلہ لگتا ہے کہ فرض کریں اگر کوئی ریڈ سگنل پہ کھڑا ہے, اب وہاں پہ گرین سگنل ہو گیا ہے, اب کسی وجہ سے اس کا دھیان نہیں تھا 2 سیکنڈ کے لیے, یا وہ آگے جانے لگا اور اس کی گاڑی رک گئی, تو آپ سوچیں کہ پیچھے گاڑی والے کیا کرتے ہیں. یا اللہ, ہمارے ہی اپنے پیارے ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہانک پہ ہانک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی گاڑی موو کرو. کئی دفعہ میرا دل چاہتا ہے اگر میری گاڑی اس طرح رکے کہ میں اس گاڑی سے اتر کر ان صاحب سے یا ان خاتون سے جا کے پوچھوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں سڑک پہ ہی رہنا چاہتی ہوں سارا دن, میں جان کے گاڑی نہیں چلا رہی, کوئی پرابلم ہوئی ہے میری گاڑی میں تو میں آگے نہیں جا پا رہی نا. تو اس طرح کی چیزیں, لائن میں صبر نہیں, ڈیل کرتے ہوئے صبر نہیں. میں ایز اے ڈاکٹر بیٹھتی ہوں آفس میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں صبح 10 بجے بیٹھوں گی اور میں نے 12 بجے اٹھنا ہے نا, تو لوگ 12 بجے آنا پسند کریں گے. ان کا ہوگا کہ ڈاکٹر ویٹ کرتا رہے سارا دن, ہم جو ہے نا بالکل ٹائم پہ پہنچیں. اگر کبھی کبھار ایسے ہو کہ میں آفس میں جب کوئی پیشنٹ نہیں ہے تو میں دروازہ بند کر کے, اب نماز کا وقت ہے, نماز پڑھ رہی ہوں, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے باہر, مجھے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, میرا دروازہ لاک ہے, میں نماز پڑھ رہی ہوں, اور باہر پہلے وہ زور زور سے نوک کرتے ہیں, توڑنا کی کوشش پوری کرتے ہیں کہ دروازہ. پھر جب ان کو لگتا ہے نہیں دروازہ کھل رہا, پھر وہ کسی سے باہر اسسٹنٹ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہاں ہیں. اچھا کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ شاید نماز پڑھ رہی ہوں گی, پھر بھی وہ دروازہ توڑتے ہیں. یعنی ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کسی طرح سے وہ ڈاکٹر کی نماز توڑوا کے بس وہ فوراً چیک کروا دیں. اور جب اندر آتے ہیں تو اکثر اوقات بچہ ہنستا کھیلتا ہی ہوتا ہے, 2 دن کا مسئلہ, 4 دن کا مسئلہ, چھوٹی سی بات پوچھنی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں میں صبر نہیں ہے اتنا کہ اگر دروازہ لاک ہے تو یو ویٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح ٹرن کے لیے ویٹ کرنا, ایون بڑے معاملات میں بھی کئی دفعہ بڑے کرائسس میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو کچھ چیزوں کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. حق اور صبر, ان کی تلقین بھی کرنا, ان کے اوپر چلنا بھی. تو ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہمارے اپنے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, نہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں کیا فرمایا کہ 2 ہی ایسی بلیسنگز ہیں جس کے بارے میں لوگ محتاط نہیں ہوتے, ایک ہیلتھ ہے اور ایک یہ فرصت کے اوقات ہیں, فارغ وقت ہے.
یہی ہمارا حال ہے. جب ہم ہیلدی ہوتے ہیں تب ہم جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتے, اپنی ہیلتھ پہ بھی انویسٹ نہیں کرتے, اور جب ہم انہیلدی ہوتے ہیں تب ہمیں ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں, میں ٹھیک ہوتی تو یہ کرتی, میں فلاں کام اس طرح سے کرتی, میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتی. لیجر ٹائم, یعنی اکثر لوگ ویکینڈ کا پلان بناتے ہیں, ویکینڈ پہ یہ کریں گے, ویکینڈ پہ یہ کریں گے, ہر چیز ہم نے ویکینڈ کے لیے ڈمپ کی ہوتی ہے, اور جب ویکینڈ آتا ہے تو تب ہم یا تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم نے اتنا اپنے آپ کو اوور لوڈ کیا ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم نے اپنے ٹائم کو لے کر کیسے چلنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے جو ہے وہ پہچانو اور پکڑو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے, اپنے پیسے کو اپنی غربت سے پہلے, اپنے فرصت کے اوقات کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے, اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں لگاتار غور و فکر کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں یہ 3rd ہیبٹ ہے, یعنی آپ نے اگر اپنی ٹائم مینجمنٹ کو درست نہیں کیا تو آپ اپنے تعلقات کو نہیں ٹھیک کر سکتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی, او اللہ بلیس مائی نیشنز ارلی رائزنگ. برکت کے اوقات جو ہیں وہ ہم سارے مس کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے سٹورز نہیں کھلتے, ہمارے مالز نہیں کھلتے, ہمارے اپنے جو پرسنل بزنسز ہیں لوگوں کے وہ نہیں کھلتے ٹائم پہ, ہر چیز لیٹ. اور جب سے یہ آن لائن کلاسز اور آن لائن سارے کام ہو رہے ہیں, یہ اور لوگ جو ہیں لیٹ سے لیٹ جو ہے وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک کپل آیا تھا اپنے بچی کو چیک کرانے, 3.5 سال کی وہ بچی تھی, اور وہ کہتے ہیں کسی نے ہمیں ریکمینڈ کر کے بھیجا ہے. بہت سارے ڈاکٹروں کو 3-4 مہینے سے دکھا چکے تھے, اور اصل چیز جس کے اوپر کسی نے فوکس نہیں کیا تھا کہ ان کی ہیبٹس ٹھیک نہیں تھیں گھر میں. تو جب انہوں نے مجھے بتایا, وہ تقریباً میرے پاس آئے تھے دوپہر کے 2:30 بجے, تو 2:30-3 بجے. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ اس نے صبح ناشتے میں کیا کھایا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی اس نے ناشتہ نہیں کیا. میں نے بہت حیرت سے پوچھا کہ بچی جو ہے 3.5 سال کی, تو اس نے ابھی 3 بج رہے ہیں تب تک ناشتہ کیوں نہیں کیا, 2:30-3 بج رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بس اس نے یہ 2 بجے اٹھی تھی دوپہر کو, اور اس نے بس ایک بوٹل وہ ملک کی لی ہے, اور بس نا جیسے فیڈر وغیرہ لوگ دیتے ہیں, اور اکثر بہت سارے چیلنجز اس کے فیڈر کی وجہ سے بھی تھے. تو میں نے جب ان سے پھر ویسے پوچھا کہ 2 بجے تک کیوں سوئی رہی ہے, اس کے فادر کہتے ڈاکٹر صاحب ہماری تو روٹین یہ ہے نا, ہم بزنس کمیونٹی سے ہیں, رات کو ان کے گھر میں کوئی بچہ بھی 1 بجے سے پہلے نہیں سوتا, یعنی 1 AM بچے سونا شروع کرتے ہیں, بڑے شاید اس کے بعد بھی سوتے ہیں, اور پھر یہ 2 بجے تک سوئے رہتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ایک آپ کی باڈی کی بھی تو نیڈ ہوتی ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے جس طرح ہماری باڈی بنائی ہے, تو ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی ایسی نیڈ ہے, بٹ آپ نے اپنے بچوں کو تو ڈیفینیٹلی ٹائم پہ سلانا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ جب ہماری یہ معاملات درست نہ ہوں تو ہمارے وقت میں اور کاموں میں برکت کیسے آئے گی. اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اس ٹائم مینجمنٹ کو افیکٹو کیسے بنانا ہے. یعنی اگر میں چاہوں تو میں شاید 2 گھنٹے آپ کے ساتھ صرف ان چیلنجز پہ ہی بات کرتی رہوں گی کہ بھئی کیا کیا مسئلے مسائل ہیں, اور اٹ وڈ لیڈ ٹو لاٹ آف فرسٹریشن, اور ہم اس سے ریلیٹ بھی کر پائیں گے کہ ہاں واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے مسئلے ہیں. اس میں ہمیں نا اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا سیکھنا ہے. یہ ہیبٹ 3 ہے. ان اینی گیون ٹائم آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ میرا ضروری کام ہے. آپ کے پاس ڈیفینیٹلی 4-5-6 آپشنز ہوں گے, اس میں سے آپ نے بیسٹ آپشن پک کرنی ہے. اس کے لیے ایک پرنسپل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں 80-20 پرنسپل. یہ بہت سی مینجمنٹ سائنسز میں یوز ہوتا ہے, اور ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے 20% ایفرٹ لگانی ہے اور 80% ریزلٹ لینا ہے. یعنی اکثر اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ٹائم مینجمنٹ گروز ہیں یا ٹائم مینجمنٹ پہ کام کرتے ہیں وہ شاید ہر وقت کام کر رہے ہیں. مثلا مجھے بھی ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز پہ کام کرنے کا بہت شوق ہے, یہ ہمیشہ سے مجھے میرا ایک پسندیدہ ٹاسک رہا ہے. تو اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل پہ چلتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا بہت کوئی اسٹرکٹ رجیم فالو کرتے ہیں. نہیں, جو لوگ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل پہ چلتے ہیں کہ وہ اپنی پرائرٹیز کو صحیح سیٹ کرتے ہیں. اور پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں, وہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں یا وہ افیکٹو طریقے سے ایسے کام کرتے ہیں, وہ 20% صحیح ٹاسک کو پک کرتے ہیں اور اس سے ان کو 80% ریزلٹ ملتے ہیں. یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے طریقے سے کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اف اللہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ٹائم نکال لیتی ہیں, کہاں سے ان کو یہ وقت مل جاتا ہے, یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی اسمارٹنس یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی پرائرٹیز کو صحیح سیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا اب ٹارگٹ اس میں یہ رکھنا ہے کہ مجھے وہ 20% اپنی زندگی میں ٹاسک کو ہر دن ہر گھنٹے میں ہر ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی کر لینے ہیں جس سے مجھے 80% ریزلٹ ملے, اور میں نے اس پہ انویسٹ کرنا ہے.
اب یہ کیسے ہوگا؟ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ میں ہم دو ٹرمز کو سمجھیں گے. ایک ہوتی ہے ارجنٹ اور ایک ہوتی ہے امپورٹنٹ. ارجنٹ کیا ہوتی ہے؟ ارجنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام جو بہت ضروری ہے اور فوراً کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کام اہم نہ ہو، یعنی اگر آپ نے اس کو کیا نہ کیا اس سے فرق نہ پڑتا ہو، لیکن کیونکہ وہ ارجنٹ ہے وہ فوراً کرنے والا. امپورٹنٹ کام وہ ہوتا ہے جو اہم ہوتا ہے، ہماری زندگی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہماری آخرت پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں بڑا صحیح فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی اہم کام جو ہوتا ہے وہ ارجنٹ بھی ہوتا ہے اور کئی دفعہ ارجنٹ نہیں ہوتا. اب ہم نے ان دونوں کے کمبینیشن سے کچھ ٹاسک اپنی زندگی میں دیکھنے ہیں. تو اب ہمارے پاس 4 طرح کے ٹاسک آتے ہیں. اب انہی سے ہمارے پیراڈائمز ڈٹرمن ہوتے ہیں کہ ہم کیسے ٹائم کو اپنا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی.